ہارون بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس دنیا میں، وہ کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے آخرت اور ہمارے بیچ میں، اللہ اور ہمارے بیچ میں جو حقیقی کامیابی ہے اس کا ہمارے بیچ میں، وہ کیا ہے؟ یہی سوال ہے۔ اگر ہم اس کی وضاحت کریں تو یہی ہوا نا کہ اللہ اور ہمارے تعلق کے بیچ، ہمارے اور جنت کے بیچ ایک مومن بننا اور ایک حقیقی جو مسلمان ہوتا ہے اس کے بیچ کی جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی، وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا۔ بالکل۔ تو اس کا ہم مختصر بات کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے ہم اس کے حوالہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی اپنی بات کر لیں، پھر انشاءاللہ حدیث سے بھی بات کر لیں گے اور قرآن مجید سے بھی بات کر لیں گے۔ تو جو ہماری حقیقی کامیابی ہے آخرت کی، جنت حاصل کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اس کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، مین رکاوٹ ہے، وہ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، اپنا نام بنانا، اپنی شہرت بنانی، اپنی عزت بنانی، مال و دولت بنانا، تعلقات، رشتہ داریاں، ٹھیک ہے نا، جھوٹی ہے نا آپ کی، ایک وہمی ہے نا آپ کی، یہ تمام کی تمام چیزیں رکاوٹ ہیں آپ کے اور اللہ کے بیچ کی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو چیز آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہونے دینا چاہ رہی اور جو آپ کو جنت کی طرف نہیں لے کے جانے دے رہی، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اب جب دنیا کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے رشتے ناطے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مال و دولت بھی آ جاتی ہے، آپ عزت جو چاہ رہے ہیں، آپ جو شہرت چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو اپنی ویلیو چاہ رہے ہیں، منصب چاہ رہے ہیں، قوت چاہ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا میں آ جاتی ہیں۔ آسائشیں، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ آسائشیں، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی محبت، دنیا کی آسائشیں آپ کو آخرت سے محروم کر دیتی ہیں، آپ کو جنت سے محروم کر دیتی ہیں، آپ کو مومن نہیں بننے دیتی، آپ کو حقیقی مسلمان نہیں بننے دیتی، ٹھیک ہے؟ تو ایک بڑا مشہور ایک حدیث مبارکہ ہے اور وہ دو واقعات ہیں، تو وہ حدیث مبارکہ ہیں اور وہ واقعات بھی ہیں دو۔ تو میں یہ اسی پہ سن رہا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب سے دونوں واقعات میں نے سنے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہتے ہیں کہ سوچ کے بات کرو، سمجھ کے بات کرو، تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار کہتے ہیں، وہ 3 بار کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے۔ وہ 3 بار پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو یہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں واقعی مجھے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر آپ راستہ بھی میرا اختیار کریں گے، میرے نقش قدم پہ چلیں گے، اور جو میرا راستہ ہے، میرے جو نقش ہیں، میرے جو قدم جس پہ ہیں، وہ فقر و فاقہ ہے، وہ پھر آسائشیں نہیں ہیں دنیا کی، ٹھیک ہے؟ وہ دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کرنا اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، مال بنانا، مال کی محبت، اپنی عزت کے لیے کام کرنا، اپنی شہرت کے لیے کرنا، کوئی منصب حاصل کے لیے کرنا، اپنی جراداری کے لیے کرنا، ٹھیک ہے؟ جو ٹشن ہوتے ہیں دنیاوی، وہ میرا راستہ نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو پھر کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا راستہ، اور میرا کون سا راستہ ہے؟ فقر و فاقہ والا راستہ ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ خیر میں تو ہمیشہ اپنی بات میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو آزاد کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا ہے، وہ بھی انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہوا ہے، بہت اچھا بیان کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اب تو جو عام آدمی ہے نا، یہ فتح مکہ کے بعد کی باتیں ہیں،
ایسا ہی ہے نا کہ اب تو عام آدمی کے بھی حالات بہت اچھے ہیں، عام لوگوں کے بھی حالات اب بہت اچھے ہیں. اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں گھر کے سارے کام مجھے خود کرنا ہوتے ہیں. میں پانی بھی خود بھر کے لاتی ہوں، میں چکی سے آٹا بھی خود بناتی ہوں، پیستی ہوں، گھر کے کام کاج بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آپ تصور کر لیں ابھی بھی جو روایتی طریقے سے خواتین یا مرد کام کرتے ہیں تو وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. گھروں کے جو کام ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں. تو اس وقت یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. اور ان کی بیٹی جیسا کوئی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی نا. مطلب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا ان کے مقابلے پہ. یہ بھی قابل احترام ہے لیکن وہ تو مطلب میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے کندھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، تھک جاتی ہوں کام کاج کر کے. گھر کے بہت سارے کام کرنا ہوتے تھے نا. تو یا رسول اللہ اب آپ مجھے کوئی گھر میں کام کاج کرنے کے لیے، کوئی ہاتھ بٹانے کے لیے مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی خادمہ عطا کر دیں. تو اب آپ سنیں کہ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں کہ مطلب میں یہ ساری باتیں تکلیفیں جانتا ہوں آپ کی، مجھے آپ کی ساری پریشانیوں کا علم ہے، لیکن جس چیز کا تقاضا آپ کر رہی ہیں مجھ سے، جو چیز مجھ سے آپ چاہ رہی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمیں سور نہیں کرتی، ہمارے شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ بات بیان کرتے ہوئے بڑی تکلیف والی بات ہے کہ اپنی بیٹی کو یہ اس طرح جواب دے دینا، اس طرح سمجھا دینا. عام آدمی کی جو بیٹی ہے نا اس کو اگر کام کاج کرنا، میں نے دیکھا بڑے غور سے کئی باپوں کو نا بڑا وہ بیان کرتے جی میری بیٹی کو کام کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میری بیٹی کو چائے بنانا پڑ رہی ہے، میری بیٹی کو کھانا بنانا پڑ رہا ہے، اس کو کپڑے دھونا پڑ رہا ہے، یہ گھر کے کام کاج، یہ پانی پلانا پڑ رہا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے کائنات بنی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی سازشیں ہمارے لیے نہیں ہیں. جس منصب پہ میں فائز ہوں اور جس منصب پہ آپ فائز ہو میری بیٹی ہو نا، تو رسول کی بیٹی ہونے کو معمولی بات ہے. تو جو تکلیف میں مبتلا ہیں تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے، دنیا کی سازشیں ہمارے لیے نہیں ہیں، ہماری یہ شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں، عنایت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تسبیحیں بتائیں 33 بار پڑھنے کی نا. ہاں. تو میں تو اس واقعے کو بہت اچھا نہیں بیان کر سکتا نا، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو بہت اچھا بیان کیا ہے، اس کو سن لیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ انسان اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، انسان اور اس کی جنت کے بیچ میں رکاوٹ کیا بنتی ہے، انسان کو حقیقی مومن بننے میں جو اس کے بیچ کی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے. تو ہم نے بتایا ہے وہ ہے دنیا کی محبت، مال کی محبت. ایسا ہی ہے نا. تو ہم نے یہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیان کی، میں نے آپ کو حوالے دیے، ہم نے اخذ کیے ہیں، باقی آپ اس کو خود غور کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ایک بات ہم بیان کریں گے قرآن مجید سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ قرآن مجید ہے سورہ ہود، اس کی آیت نمبر ہے 15. ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کا آپ کسی بھی شخص کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے، کسی بھی عالم کا آپ پڑھ سکتے ہیں. مقصد جو مطلب ہے بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے تفسیر بھی تذکیر القرآن، مولانا وحید الدین خان صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا جو انہوں نے کمایا تھا. ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے مال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں
کی جاتی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا اور خراب ہو گیا جو انہوں نے کمایا تھا۔ اب اس میں میرے کو بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور رب العالمین کے جو عظیم الشان رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، وہ ایک صحابی کو کیا بتا رہے ہیں، وہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ ساشے ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو بات بتاؤں گا نبی صاحب، تمام مسلمانوں کو جو ہمارے خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے مسلمان ہیں، پاکستان کے جو مسلمان ہیں، میں ان کو خاص پیغام دوں گا کہ یہ جتنی بھی آپ کو جو جھوٹے لالی پاپ دیے جاتے ہیں، آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور آپ جان بوجھ کے بلی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جناب ہمیں بلی نہیں دیکھ رہی، ٹھیک ہے، یہ بہت غلط کرتے ہیں آپ۔ لوگوں کی سنی سنائی باتیں، لوگوں کی جذباتی باتیں جو آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، جو آپ کو حقیقت سے دور کرتی ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ قرآن مجید کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم جان کے کرتے ہیں نا جو ہمیں لوگ جذباتی باتیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی عقل و فکر ساری کہاں لگاتے ہیں؟ اپنے کاروبار میں، ٹھیک ہے، دنیا میں ہم اپنی اللہ کی جو دی ہوئی عقل ہے وہ دنیا میں لگا دیتے ہیں۔ جو اللہ نے دی ہمیں شکل و صورت، طاقت دی، قوت دی، ہمیں قدرت دی، ہمیں علم دیا، وہ ہم کہاں لگا دیتے ہیں؟ دنیا حاصل کرنے میں، جس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور رسول اللہ نے کیا کہا کہ دنیا جو چاہتا ہے نا اس کو یہی دے دیا جاتا اور کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور آخرت میں کیا اس کے لیے؟ آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اپنی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، عقل، فکر، علم، طاقت، قوت، قدرت، یہ ہم دنیا حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور جو حقیقت جاننے کے لیے، سچائی جاننے کے لیے، حق بات کو جاننے کے لیے ہم کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ علماء پہ ڈال دیتے ہیں، خود نہیں ہم لگاتے۔ یہ نہیں کہ بجائے اس کے کہ جو اللہ نے آپ کو طاقت، قوت دی ہے، علم دی اور حکمت دی ہے، آپ کو سکھایا، آپ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو جاننے سمجھیں اور اپنی پیدائش اور تخلیق کے مقصد کو جانیں، پھر اپنے آپ کو اس مقصد پہ قائم کریں تاکہ آپ حقیقی کامیابی حاصل کر سکیں، آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، آپ جنت حاصل کر سکیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے ایک کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ مجھے جناب بلی نہیں دیکھ رہی، ہم آنکھیں اپنی بند کر لیں۔ اسی طرح ہم نا اللہ کے جو احکام و قوانین ہیں ان کے آگے ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کیے ہوئے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں اور کانوں کو نہیں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو واقعات جو حدیث مبارکہ ہیں، ایک اپنی بیٹی کے ساتھ، ایک صحابی کے ساتھ، اور یہ قرآن مجید کی ایسی ایک بے تحاشا آیات ہیں، اور ایسی کئی حدیث مبارکہ موجود ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ پیغامات اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی آنکھیں اور کان بند کرتا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ آخرت میں کیا ہے؟ آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو دنیا میں بنایا تھا، اور سب کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آپ مومن بن جائیں، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بنیں، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اور آپ کی جو آخرت ہے وہ بخیر ہو، آپ جنت میں چلے جائیں، یہی ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو دنیا سے گزرنا ہوگا، آپ کو دنیا کی محبت سے گزرنا ہوگا، دنیا کی سازشیں آپ کو چھوڑنا ہوں گی۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ اس پہ اور بات کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بات نا؟ اچھا، آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ حقیقت سے آگاہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔